إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اور بے شمار احسانات تم پر ہیں، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں کا سب سے پہلے ہم شکر بجا لاتے ہیں، اور سب سے بہترین نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین کی نعمت ہے، صحیح عقیدے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام بندوں پر جو اس سچے دین پر قیامت تک عمل کرتے ہوں۔ بزرگوں، دوستو، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ماہ میں، اس مبارک مہینے میں ہم تمام کو روزے کی حالت میں زندہ رکھا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی نیکیاں کرتے ہیں۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان کیسے ہوتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت میں ہی بات کہی، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، پیروی ان کے اتباع کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں، کامیابیاں حاصل کرو۔ دوستو، عزیزو، 5 باتیں یا 6 باتیں ہیں جس کو ہم مختصر سے اس جمعے کے خطبے میں سارے طرح سے گھیریں گے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں اس کا تھوڑا سا علم ہم کو ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، الفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہوتی تھی۔ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، جس کی بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، بہت ہی خشوع کے ساتھ، بہت ہی خضوع کے ساتھ۔ مجھے یہ بات اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس مادیت پرستانہ زندگی میں، آج کی اس زندگی کی دوڑ دھوپ میں، آج اس کی مادی زندگی میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ابھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ابھی کتنے ہم میں ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید کو پڑھنا شروع نہ کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا تو بہت کم وقت دے رہے ہوں گے، اکثر وقت ہمارا دوسری مشاغل میں ہوتا ہوگا یا اپنے موبائل کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ یہ ایک فتنہ ہے، عموم بلوہ ہے، جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں، میں اور آپ سارے کے سارے اس فتنے میں مبتلا ہیں، اور فتنوں سے خبردار کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لوگ جس فتنوں میں مبتلا ہیں خود بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، یہ عظیم فتنہ ہے جو اس زمانے کا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور سے
پوشیدہ بات کے طور پر مجھے کہا کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے تھے اور ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ مراجعہ ہوتا تھا، ایک مرتبہ وہ مجھے قرآن سناتے تھے، میں ان کو قرآن سناتا تھا۔ اس مرتبہ 2 مرتبہ جبرائیل نے میرا قرآن سنا اور سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بتاتے ہوئے کہا وَلَا أَرَاهُ إِلَّا أَنْ حَضَرَ أَجَلِي، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تیاری میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں ہیں۔ اس تیاری کا سب سے قریب ترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے آپ کا لگاؤ ہے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے لیے آپ کتنا وقت دے رہے ہیں، اس کے سننے میں، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں۔ جس کا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس کو کتنی محبت ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی کتاب سے مجھے کتنی محبت ہے۔ قرآن سے آپ کو جتنی محبت ہے، قرآن سے جتنا لگاؤ ہے، سمجھ لیجئے اتنا لگاؤ اللہ تعالیٰ کو آپ سے ہے۔ قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں آپ کے لیے وقت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا یہ معمول تھا رمضان مبارک کے کاموں میں قرآن سے بڑا گہرا تعلق، قرآن کا مراجعہ، قرآن بکثرت پڑھنا۔ آپ اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن سے اپنے تعلق کو ایک بار پھر غور کریں کہ کیا ہم بھی ویسے ہی قرآن سے بندے ہوئے ہیں جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہوئے تھے۔ نمبر 2، تعلیم ہو آداب الصیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہیں، لوگوں کو روزے کے آداب بتا رہے ہیں، کیسے روزے رکھنے چاہیے، اور پھر روزے کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے روزہ، آدمی روزہ رہتا ہے، ایک ہوتا ہے صیام الجوا، یعنی آدمی ہاتھ پیر آنکھ کا روزہ رکھتا ہے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، یعنی جارحہ، یعنی آدمی دوسری چیزیں رکھتا ہے جو روزے کے طور پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روزے کے آداب بھی بتا رہے ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، سارے معاملات بتا رہے ہیں، لیکن روزے کو حسن اخلاق سے جوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کا تعلق، روزہ کوئی بات نہیں ہے، سحری میں ہم ڈٹ کر کھا لیتے ہیں، چند گھنٹے بھوکے پیاسے رہنا کوئی بات نہیں ہے، لیکن روزے کا جو مقصد جو اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں، ایک تقوی، حسن اخلاق، اور صبر۔ یہ چیزیں ہیں، 3 چیزیں علماء بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے، دوسرے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور پھر تقوی کی دولت ہوتی ہے۔ اور یہ مقصد ہے، صرف روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رب صائم لیس له من صیامہ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے کا مطلب ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل اچھا ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائے۔ کتنی لڑائیاں ہیں جو رمضان میں فتنے بلند ہوتے ہیں، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، سارے فتنے، ساری خون ریزیاں رمضان میں ہوتی، العیاذ باللہ۔ یہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے بھائی چارگی کا سبق دینے، ہماری زندگیوں میں تقوی کو اجاگر کرنے، تقوی کی آبیاری کرنے، مجھے اور آپ کو متقی بنانے، صالح نوجوان بنانے، عفت اور پاک دامن والا بنانے، ہماری خواتین کو شرم و حیا کا پیکر بنانے۔ یہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے، جبکہ ہم اس رمضان کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان صوم احدکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے کو اور حسن اخلاق کو جوڑ رہے ہیں۔ جب آپ روزے سے ہوں فلا يرفث، ایسی گندی باتیں نہ کریں، ولا يصخب، چیخیں نہ، ڈھٹکارے نہ، لوگوں کو غلط باتیں نہ کریں،
لوگوں کو تانے نہ دیں اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی تم کو گالی دے، اگر تم سے کوئی جھگڑے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، بڑے ادب سے کہہ دیجئے کہ بھیا ہم روزے سے ہیں، بھیا ہم روزے سے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. یہ تھی نمبر 2. دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز تھی اللہ کے نبی اور قرآن کا تعلق، دوسری چیز تھی تعلیم و آداب الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزوں کے آداب سکھاتے تھے اور روزے کو جوڑتے تھے آدمی کے اخلاق سے. آپ صالح بن جائیں، معاشرے میں ایک کارگر فرد بن جائیں، منافع بخش آدمی بن جائیں. نمبر 3 ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کیسے نمونہ ادا کرتے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسے ہوتا تھا. ایک ایک چیز آپ نوٹ کرتے جائیں، اپنے آپ کو اس پر منطبق کرتے جائیں، اپلائی کرتے جائیں، دیکھیں کہاں کہاں ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کیا کہتی ہے، ہمارا طور و طریقہ کیا کہتا ہے. یہاں یؤخر السحور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے کچھ دیر پہلے سحری کرتے تھے، یعنی آخری وقت میں سحری کرتے تھے. بولا کہ کتنا ٹائم رہتا تھا، قدر 50 آیا، 50 آیتیں پڑھنے کا لگ بھگ ٹائم ہوتا تھا. 1 گھنٹہ پہلے بیچاری، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری عورتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، 2 گھنٹے پہلے اللہ کی بندی کو اٹھا دیا. اب وہ پکا رہی ہیں رسوئی خانے میں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ حضرت سوتے آرام سے. بولا کہ جب سارا دسترخوان سج جاتا ہے تو تشریف لاتے ہیں. کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اللہ سے آپ کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کہ آپ نے اپنی بیوی کو اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ سحری میں بھی بزی رہی اور افطار کے وقت بھی وہ بزی رہی. آپ نے ان کو اتنا بزی کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اسے غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن پوچھے گا، آپ کی تعیش کے لیے، آپ کی آسودگی کے لیے آپ نے اسے وہ راستے نہیں بتلائے جس سے وہ جنت میں تقرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. کہتے ہیں یؤخر السحور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو تاخیر سے کرتے تھے. اور پھر کہا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 50 آیا، 50 آیتیں پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا، اتنا بڑا دسترخوان نہیں ہوتا تھا کہ کھاتے کھاتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے. اور کہا یعجل الفطر، اور یہ ہوتا تھا کہ افطار میں جلدی کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مغرب کی نماز سے پہلے افطار کر لیتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ افطار بھی ایسے ہوتا تھا علی الیسیر، ہلکی چیزوں پر افطار ہوتا تھا، معمولی چیزیں، چند کھجوریں، رطب، یہ کھجوریں اگر وہ نہ مل جائے، حسا حسوات یعنی پانی، یعنی دودھ کی مزغتم، یعنی دودھ کا ایک گھونٹ، اگر وہ بھی نہ ملے، کہا کہ پانی کے چند گھونٹ پر روزہ افطار ہو جاتا تھا، روزہ افطار ہو جاتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی تھی. اور ان آسانیوں کے اثرات ہوتے تھے، امن ہوتا تھا، سکون ہوتا تھا، معمولی چیزوں پر روزہ افطار ہو جاتا تھا. اور پھر چوتھی چیز، یہ تیسری چیز تھی جو ہم نے سنا. چوتھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا، اکرم الناس، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اجود الناس، اشجع الناس، اکرم الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی، بڑے دینے والے، کسی ہر مانگنے والے کو دیا، کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. صفوان ابن امیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں، بولتے ہیں انی ابغض الناس، آپ بھلے مجھے دیں لیکن آپ میری نگاہوں میں مبغوض ہیں. ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کہا کہ لیکن اتنا دیا، کہا احب الناس، اللہ کے نبی نے اتنا دیا، سارے لوگوں میں محبوب نظر میری نگاہوں میں بن گئے، اور دیتے بھی اتنا تھے. صفوان ابن امیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنا مجھے دیا کہ سارے لوگوں سے، اسی لیے انس ابن مالک نے کہا اجود الناس، اشجع الناس، بڑے بہادر لوگوں میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا
اکرم الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تکریم کرنے والے بھی تھے. جیسے کہا وَأَبْذَلَهُم مِّمَا فِي يَدِهِ، اور اپنے ہاتھ میں جو بھی ہوتا تھا دے دیتے تھے. کوئی شملہ کسی نے ہدیہ دیا، کسی نے آیا کہا اللہ کے نبی یہ شملہ مجھے دے دیجئے، اللہ کے نبی کو ضرورت تھی. بولا صحابہ نے کہا کہ کیوں اللہ کے نبی سے مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی کو ضرورت تھے. کہا کہ نہیں مانگا ہے تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شملہ میرا کفن بن جائے، اور پھر اس کو دے دیا، پرانا شملہ اٹھا کے سر پہ ڈال لیے. بولا کہ یہ ہے. مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مانگنے والے کو دیا. کہتے ہیں نفقتن فی رمضان اعظم النفقات، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خرچ کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خرچ کرتے تھے، اللہ کے راہ میں بڑا خرچ کرتے تھے. دوستو عزیزو، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ولا تحسب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں ہی کہا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یہ لوگ گمان نہ کریں، وہ لوگ جو بخیلی کی وجہ سے اپنا مال روک لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کیا ہے، کہ ہم نے مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، زکات بھی ادا نہیں کیا، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. هو خیر لهم بل هو شر لهم، ان کے حق میں یہ برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر اس مال کو ڈالے گا، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے سانپ کی شکل میں ڈالے گا. لہو زبیبتان، اس پر دو نقطے ہوں گے، وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. دوستو عزیزو، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا کہ صحابہ کرام نے خرچ کیا، ابو بکر نے سارا مال لا کر خرچ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے خرچ کیا، حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا. اور قیس بن سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے بیمار ہوئے، گھر میں ہیں، کوئی عیادت کو نہیں آ رہا ہے، کوئی عیادت کرنے نہیں آتا ہے، پریشان ہوئے. بولا کہ صاحب میں بیمار ہوا ہوں لیکن کوئی میری خیریت دریافت کرنے نہیں آتا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ صاحب ایسی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے آس پاس ہیں ساروں پر آپ کا قرضہ ہے، اب وہ لوگ ڈر رہے ہیں، وہ صاحب بیمار ہیں، ہم جائیں گے عیادت کرنے تو کہیں قرضے کے بارے میں پوچھ نہ دیں. تو قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا ہاں اس وجہ سے لوگ میری عیادت کو نہیں آ رہے ہیں. بولا اچھا ایسی بات ہے، یہ ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ اعلان کر دو کہ جس جس پر میرا قرض ہے ساروں کا قرضہ میں معاف کرتا ہوں. بولا جب ساروں کا قرضہ معاف ہوا، شام ہوتے ہوتے دروازے کی چوکٹ بھر گئی، اتنی کثرت سے لوگ عیادت کو آئے. بولا پہلے کیوں نہیں آئے تھے؟ بولا اس وجہ سے نہیں آئے تھے، سارے قرضدار تھے. بولا کہ ہم عیادت کو جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی چکر میں وہ ہمارے قرض کا مطالبہ نہ کریں کہ قرض کب ادا کریں گے. لیکن یہ لوگ تھے، جب اس چیز کو انہوں نے رکاوٹ کا باعث سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے قرضے معاف فرما دیے. تو دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں اور زکات ادا کریں، صدقات دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے قربت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں کے شفایا بھی ملتی ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے جب آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے اور تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور اسے توکل نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے صدقہ و خیرات مانگے تو یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے محمد، اے مسلمانوں، اے محمد کیا تمہارا پروردگار غریب ہو گیا ہے کہ ہم سے صدقے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کی باتوں کو لکھیں گے. وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو بڑا مالدار ہے. پھر اللہ نے آگے چل کر کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگوں جو دولتیں تمہارے پاس ہیں، جو پیسہ تمہارے جیب میں ہے، یہ اللہ کی میراث ہے. زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں. المال مال اللہ، مال اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں. ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں بے حد خرچ کیا. آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کوئی پوچھتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں اپنا مال خرچ کریں؟ کہا کہ بناء المساجد،
مسجدوں کے بنانے میں اپنا مال خرچ کرو، بنا المدارس الاسلامیہ، اسلامی مدارس ہیں اس میں اپنا مال خرچ کرو، داعیوں کو اپنے خرچ پر رکھو اور اسلامی تعلیم پڑھانے والوں کی تنخواہیں دو، ائمہ کی تنخواہیں دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خدمت کرتے ہیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں یہ بھی جہاد ہے۔ کفالۃ الایتام، یتیموں کو پالو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کا پالنے والا تو انگلیوں کی طرح ہیں۔ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اگر ممکن ہو یا کسی غازی کو جہاد پر جانے کا بندوبست کرنا، اور اسی طرح کہا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا، یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ الاوقاف الاسلامیہ، اسلام کے نام پر وقف کریں، اتنا بڑا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وقف کرنے والے وقف کر چلے گئے، لیکن آپ اپنے نام سے کوئی چیز وقف کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، جن کی طرف ہم نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں پسند کرتے، جو کافر ہیں، وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی مشہور عبادت گاہ تروپتی کے نام سے کتنے اوقاف ہیں؟ ہماری گلیوں میں، ہماری اس سٹی میں کتنے اوقاف ہیں جن کی آمدنی ان کو پہنچتی ہے؟ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو مراکز اسلامیہ پر وقف کیجئے، اپنے جائیداد کو وقف کیجئے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، میں نے خیبر میں ایک زمین مجھے ملی ہے اور یہ بہترین زمین ہے، اس سے پہلے میں نے ایسی زمین کبھی نہیں پائی، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راہ میں وقف کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لا یورث، کہا کہ وہ کسی کی میراث نہیں ہوگی، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو کئی گھر دیے ہیں، کئی زمینیں دیے ہیں، تو ایک زمین، ایک گھر اللہ کے نام پہ وقف کر دیجئے کہ فلاں مرکز کے لیے اس کی آمدنی ہے، وہ ویسے ہی رہے گا، لیکن اس سے جو آمدنی آئے گی وہ اس پر خرچ ہوگا۔ اور اسی طرح کہا افطار الصائمین، روزہ داروں کو افطار کرانا، یہ نیکی ہے، صدقہ ہے، اور یہ آپ اسے کیجیے جیسے حدیثیں بتائی گئی کہ من فطر صائما، جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے۔ الاغاثۃ المختلفہ، اسی طرح بہت ساری پریشانیاں ہیں، عام مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں جو دعوت سے جڑی ہوتی ہیں، اس میں حصہ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اسی طرح کتابیں چھاپنا، کتابیں لکھنا، دعوت کے کام کرنا، اور اسی طرح بنا المراکز الصحیہ، یا ہاسپٹلز کھولنا، یا ڈسپنسری لگانا، یا جو مختصر علاج کے لیے جو کھولے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے نیک کام ہیں۔ میں نے 10 نیک کام آپ کو گنائے ہیں، اس پر اپنا پیسہ خرچ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجئے۔ اسی طرح 5ویں چیز جو ہم کہیں گے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی، کہا قیام اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو دن میں روزہ رکھے گا رات کو تراویح پڑھے گا۔ اللہ اللہ، میں تعجب کرتا ہوں کہ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے ہو کر پوری تراویح پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت بچوں کی دی ہو، لیکن کچھ بچے جوان ایسے بھی ہیں جو بیکار باتوں میں ادھر ادھر صرف کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس موقع کو غنیمت جانیے، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے تراویح پڑھی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے قیام اللیل کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقرب میں لگایا ہے، دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قیام اللیل پڑھنا شروع کیا رمضان کے علاوہ تو سورہ بقرہ پڑھا، سورۃ النساء پڑھا، سورۃ آل عمران پڑھا، کئی گھنٹے پڑھتے رہے۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے، اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے، اللہ نے تمہارے پیروں میں طاقت دی ہے، میرے پیروں میں طاقت دی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم تراویح نہیں پڑھتے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، اپنے موبائل کے ساتھ مشغول ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہماری گرفت کر لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بڑی پابندی سے قیام اللیل کے ساتھ کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا. نہ کسی صحابی سے مستند ہے کہ 11 رکعات سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اور جتنی حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں ساری راویوں کے حساب سے یہ ہیں، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس پر ہم جرح نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے کہ غلط کرتا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا ہے. دوستو عزیزو، اسی طرح 6ویں چیز، ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، اعتکافہ فی العشر الاواخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اواخر میں اعتکاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، اور پھر آپ کی بیوی حفصہ نے کہا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی زینب نے کہا کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. ساروں کے ٹینٹ لگائے گئے، بعد میں نکالا گیا، بات الگ ہے، لیکن عورت کا اعتکاف مسجد میں مسنون ہے، اور ایک سنت ہے جو آج کے زمانے میں باقی رہ گئی ہے، اور اس سنت کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہیے، لیکن اخلاق کے ساتھ، اصول کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ اس سنت کو زندہ رکھنے میں ہم کوشش کریں، کچھ ایسی بے ترتیبی ہو، بد نظمی ہو، جس کی وجہ سے ہم باقی نہ رکھ سکیں. ایسا ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ قیامت تک جو سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے. آخری چیز، 7ویں چیز جس سے اسلام زندہ رہتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ چیز ہے جہادہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. ارے ہم تو تعجب کرتے ہیں، ہم اپنے جسموں سے جہاد نہیں کر سکتے. کسی بات کو، ارے روزے سے ہیں سو جائیں گے، روزے سے ہیں فلاں کام نہیں کریں گے، روزے سے، ارے روزے سے ہیں کہ روز جیسے ہیں. بلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، جنگ بدر بھی ہو گئی، روزے سے ہیں فتح مکہ بھی ہو گیا، روزے سے ہیں خالد بن الولید کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ عزا کو منہدم کر کے آؤ، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، عزا ایک بت تھا. روزے سے ہیں عمرو بن عاص کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ سوا یہ بت ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، اسے ختم کر کے آؤ. روزے سے ہیں سعد بن زید کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ منات کو گرا کر آ جاؤ، لوگ وہاں عبادتیں کر رہے ہیں. کوئی درخت کی شکل میں بڑے بڑے بت تھے جس سے لوگ عبادتیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں رمضان میں ہوئی. اور پہلا غزوہ سریہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، سیف البحر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جھنڈا باندھا. دوستو عزیزو، میں آپ سے کہتا ہوں ہم روزے سے ہیں، لیکن روزے سے یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں سوتے رہیں بولیں کہ روزے سے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جہاد کیا، اور جہاد بہت بڑی چیز ہے. دھوپ میں نکلتے، اللہ کی راہ میں سربلندی کی کوشش کرتے، اور آپ اور ہم اس کی کوشش کریں تاکہ یہ 6 باتیں تھیں جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کرے. پھر ایک بار میں آخر میں اپنے تمام دوست و احباب سے، خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، اور یقیناً یہ اللہ آپ کی نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 باتوں پر چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا رمضان گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے. اے الہ العالمین، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. اے الہ العالمین، تمام مسلمانوں کے مرحومین پر رحم فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین، ان کی مغفرت فرما. اے الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی اختلافات کو ختم فرما. اے الہ العالمین، اسلام کی سربلندی عطا فرما. اے الہ العالمین، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کا تو مددگار بن جا. اے الہ العالمین، جہاں جہاں مسلمان غیروں کے ماتحتی میں ظلم کیے جا رہے ہیں یا اللہ ان تمام کو ہدایت سے نواز، اگر ان کے حق میں ہدایت مقدر ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر